پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات عطا فرمائے ہیں جو کہ انسان کی سوچ، انسان کی دماغی قوت اور اس کی سیلف کیپیسٹی سے بہت باہر ہے۔ ان کو ایکسپلین کرنے کی انسان نہ تو جسارت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کو ایکسپلین کر سکے۔ اسی لیے بہت سائنٹسٹ اس طرح کے مناظر کو معجزہ قرار دے دیتے ہیں جو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ مناظر کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے حوالے سے سائنس بھی خاموش ہے اور سائنسدان بھی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب احباب کو ایک دفعہ پھر سے السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ نمبر 1، نارویجینز ڈیڈ ہیرنگز۔ دوستو، ہیرنگز ایک خاص قسم کی مچھلی کا نام ہے جو کہ بحر الکاہل کے اندر بہت بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہے سن 2009 کی۔ 2009 کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر 2012 کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب گھٹنا گھٹی جو کہ ناروے کے ایک شور پر موجود ریزورٹ کے اندر ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر مچھلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مردہ حالت میں دکھائی گئی۔ دوستو، آج تک کوئی سائنٹسٹ اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ یہ 2009 میں ریلیز ہونے والی فلم کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا پہلا مشاہدہ تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ تمام کی تمام مچھلیاں انسان کے مرنے سے پہلے ایک ایسی وعید ہیں جس سے انسان کو چوکس ہو جانا چاہیے۔ بہت سے ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ یہ ساری مچھلیاں ساحل پر اس لیے آ گئی کیونکہ سمندر کے اندر کوئی بہت بڑا طوفان آیا تھا اور یہ مچھلیاں اس سے بھاگ رہی تھیں اور ساحل پر آ کر یہ مر گئیں۔ کچھ سائنٹسٹ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شکاری مچھلی ان تمام مچھلیوں کے پیچھے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں بالکل ساحل تک پہنچ گئیں اور وہاں پر آ کر یہ مردہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ سائنٹسٹ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ شاید سمندر کے اندر کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری مچھلیاں مر گئیں اور اب یہ سمندر کنارے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی پختہ جواب اس حوالے سے نہیں مل سکا ہے۔ نمبر 2، بلوب جیلی رین۔ دوستو، امریکہ کی ریاست آکویل کے اندر ایک دفعہ بارش ہوئی۔ یہ بارش بہت ہی عجیب و غریب تھی کیونکہ 3 ہفتے میں یہ 7 مرتبہ ہوئی اور 20 اسکوائر مائل کے ایریا کے اندر ہونے والی اس بارش میں پانی نہیں بلکہ جیلی لائک مٹیریل تھا جو کہ جیلاٹن لگتا تھا۔ دوستو، یہ جیلاٹن آسمان سے نیچے گر رہا تھا اور اسے بلوب کا نام دے دیا گیا کیونکہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا، یعنی اس میں سے آپ آر پار دیکھ سکتے تھے۔ دوستو، جس شخص نے اس کو چھوا وہ شدید بیمار ہو گیا اور کورونا وائرس والے سارے سمپٹم اس انسان کے اندر آنے لگے، یعنی کھانسی، سانس کا بند ہونا، بخار، جسم میں درد وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، جس بھی کتے یا بلی کے اوپر یہ بارش گری وہ فوری طور پر مر گیا، اور سائنسدانوں نے جب اس کو ایگزامن کیا تو پتا چلا کہ اس بلوب کے اندر وائٹ بلڈ سیلز جیسے کچھ ماڈیولز موجود ہیں اور ایسے 2 بیکٹیریا بھی پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کے اندر بیماری کاز کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ ہی عرصے کے بعد جب اس جیلاٹن کا مارکیٹ میں چرچا عام ہوا تو اس کے وہ اسپیسیمن جو کہ لیب کے اندر موجود تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ دوستو، اس حوالے سے سیکرٹ سروس نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ کیا آسمان سے کسی پلین سے تو اس کو نہیں گرایا گیا، اور اس کا جواب بھی نفی میں نکلا، یعنی کوئی بھی چیز آسمان سے نہیں گرائی گئی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 3، لیک نیٹرون۔ دوستو، تنزانیہ میں ایک ایسی لیک پائی جاتی ہے جس کو پتھر دل جھیل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرندہ جب اس کے اوپر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر پتھر کا بنا دیتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کسی جادو کے ذریعے تو نہیں ہوتا؟ ارے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس لیک نیٹرون کے اندر نمک کی بہت بڑی مقدار موجود ہے اور گریویٹی بھی اس کے اندر شدید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پرندہ یہاں سے اڑتا ہے تو وہ پرندہ فوری طور پر اس جھیل کے اندر گر جاتا ہے اور اس کی نمکیات اسے پریزرو کر کے پتھر کی شکل میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس جھیل پر غور سے دیکھیں تو آپ کو بہت سے پرندوں کے اسٹیچوز بھی نظر آئیں گے۔ نمبر 4، فش رین۔ دوستو، مچھلیوں کی بارش کی خبر تو آپ نے اکثر اوقات سنی ہوگی، کبھی یوٹیوب پر، کبھی کسی ویب سائٹ پر، کبھی فیس بک پر، کبھی سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر، مگر ہر سال مچھلیوں کی بارش ایک ہی جگہ پچھلے 100 سال سے ہو، اور یہ جگہ ہو بھی میکسیکو کے پاس ہونڈوس جزیرہ نامی جگہ پر، تو یہ یقینی طور پہ ایک نئی خبر ہے۔ دوستو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچھلیوں کی ہر سال یہاں پر بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ 18ویں صدی کے آخر میں ایک پادری یہاں پر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ بھوک اور پیاس سے مر
مر رہے ہیں۔ اس نے یہاں پر 1 ہفتے تک لگاتار عبادت کی اور اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہوئی۔ دوستو نارتھ ٹیریٹری نیوز نے یہ کہا ہے کہ یہ واٹر سپراؤٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی میں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بخارات کے اندر جا کر آگے جا کر بارش کی صورت میں نیچے گر جاتی ہیں اور لوگ ان کو نکال کر کھا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر سے 200 کلومیٹر دور اس جزیرے یعنی ہنڈوس جزیرے پر آ کر ہی یہ مچھلیاں کیوں گریں اور یہ رستے میں کہیں اور کیوں نہیں گریں؟ اور اگر مچھلیاں آ کر یہاں گریں تو اس کے علاوہ پانی میں موجود یعنی سمندر میں موجود دیگر کوئی اور جانور یہاں پر آ کر کیوں نہیں گرا؟ ایک ایسا سوال ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں مل سکا ہے۔ نمبر 5 2 oceans that do not meet۔ دوستو گلف آف الاسکا کے اندر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن نہیں ملتے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ایک سمندر ایک پگھلتے ہوئے گلیشیئر کا پانی ہے جو کہ ہلکا نیلا ہے، جبکہ دوسرا پانی ندی والا ہے جو گہرا نیلا ہے۔ یہ ایک کھارا اور میٹھا پانی ہونے کی وجہ سے اور الگ الگ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ 500 میٹر لمبے بارڈر پہ کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں، اور اس کی نو مکسنگ سورہ رحمان کے اندر بھی آئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سائنٹسٹ نے تو یہ آج ڈسکور کیا، سورہ رحمان میں یہ بہت پہلے سے بتایا جا چکا ہے، اور اس میں کچھ یوں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ 2 سمندر ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن آپس میں نہیں جڑتے۔ نمبر 6 موبائل کیو۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ رومانیہ میں موجود کھدائی کا ایک پروجیکٹ جب اپنی پیک پر تھا تو وہاں پر لگے ہوئے مزدوروں نے کھدائی کے دوران ایک ایسا کیو یعنی غار برآمد کیا جو کہ پچھلے 55 لاکھ سال سے بند تھا۔ وہاں پر نہ ہوا تھی نہ سن لائٹ۔ اس کے اندر جب گھسا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک جھیل موجود ہے اور اس جھیل کے اندر پانی کی بجائے سلفیورک ایسڈ ہے۔ دوستو یہاں پر کئی قسم کی گیسز بھی موجود تھیں، اور پراسرار بات یہ ہے کہ اس کے اندر 33 اقسام کے جاندار بھی موجود تھے جن کا آکسیجن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ دوستو یہ 55 لاکھ سال سے یہاں پر جی رہے تھے اور کہیں سے کسی انسان نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ 33 کی 33 نئی سپیسیز تھیں اور ان کو جو بھی دیکھتا وہ حیران ہو جاتا۔ یہ یہاں پر کس طرح سے سروائیو کی گئیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 7 ارتھ پیرامڈ۔ دوستو یہ بہت ہی نایاب عجوبہ ہے جو کہ ساؤتھ ٹائرول کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بارش گرتی ہے تو مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے، لیکن وہ پوائنٹ جہاں پر کوئی درخت یا کوئی راک ہو اس جگہ پر بارش پانی سے زمین کا کٹاؤ کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ سائڈز کٹ جاتی ہیں لیکن ایک اسپیسیفک پوائنٹ وہیں پر رک جاتا ہے۔ اسی لیے ویڈیو میں آپ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ڈزنی لینڈ یا پھر کسی دوسرے سیارے کا نہیں بلکہ ارتھ کا ہی ہے، اور آپ اسے جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دوستو یہ پوائنٹ واقعتاً زمین کے اوپر موجود پیرامڈز کا ایک ڈپلیکیٹ ہے جو کہ اتنا ہی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ نمبر 8 ٹمبلویڈز اینڈ دیئر ہیزارڈز۔ دوستو ساؤتھ امریکہ کے اندر تقریباً 150 مکانوں کا قصبہ اس ٹمبل ویڈ کے اندر ایک رات پھنس گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب لوگ رات کو سوئے تو ان کے گھر کے باہر کچھ نہیں تھا، لیکن جب صبح اٹھا تو باہر آ کر دیکھا کہ وہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ دوستو لوکل اتھارٹیز اور لوکل لوگوں نے مل کر ان تمام جھاڑیوں کو ہٹایا اور اس کی تحقیقات کروائیں کہ آخر یہ جھاڑیاں آئی کہاں سے۔ تو پتا چلا کہ ساؤتھ کیلیفورنیا کے صحراؤں میں بہت تیز ہوا چلی تھی، اور اس ہوا کی وجہ سے وہ جھاڑیاں جو پرانی ہو چکی تھیں صحرا کے اندر وہ سرکولر شیپ میں اڑتی اڑتی اس شہر کے اندر آ گئیں اور اس پورے علاقے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوستو یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی جھاڑیاں ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ شاید کسی نے خود ان کو آ کر یہاں پر پلیس کیا ہو۔ نمبر 9 سی فارم۔ دوستو سمندری جھاگ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی کیونکہ یہ سمندر کے اندر موجود مردہ جانوروں کی پروٹین اور سالٹس کی وجہ سے مل کر بنتی ہے، اور یہ اڑتی اڑتی کئی دفعہ ساحل سمندر پر آ جاتی ہے اور لوگ اس کے اندر اڑتے پھرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بہت سے زہریلے کیمیکلز بھی موجود ہوتے ہیں جو پرندوں اور جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آسٹریلیا اور اسپین میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس جھاگ نے پورے علاقے اور اس کی گلیوں پر بھی قبضہ کر دیا، اور لوگ اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ہوا کی مدد سے یہ فوم اڑتا پھرتا ارد گرد کے علاقے کے اندر ایکسپینڈ کر گیا۔ آخر میں بات کرتے ہیں نمبر 10 کی، سرکلز آن دی اوشن بیڈ۔
دوستو آپ نے زمین پر عجیب و غریب قسم کے ڈیزائنز تو دیکھے ہوں گے جو کئی دفعہ فصلوں کے عین بیچ میں ہوتے تھے اور کئی دفعہ اس کے سائیڈ مارجنز پر، لیکن اس کی ایکسپلینیشن بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ زمین پر موجود 1995 میں سودرن جاپان کے ایک سی کے اندر دیکھا گیا۔ سائنٹسٹ کے لیے یہ ایک پہیلی تھی کہ سمندر کے اوشن بیڈ یعنی کہ سمندر کی گہرائی میں عجیب و غریب ڈیزائن کیسے بن گیا۔ 16 سال کا وقت لگا اور انہیں پتا چلا کہ 5 انچ لمبا بفر فش اپنی فیمیل کو امپریس کرنے کے لیے سی بیڈ کے اوپر جا کر 7 سے 9 دن لگا کر یہ ڈیزائن کریٹ کرتا ہے، اور جو بفر فش سب سے زیادہ ہیوی ڈیزائن کریٹ کرے اس کی مادہ اس کے ساتھ مباشرت پر رضامند ہو جاتی ہے۔ اور دوستو اب آپ کو ایک اور پرو ٹپ بتانا چلوں کہ یہی بفر فش اگر آپ کھا لیں تو آپ کو ہیلوسینیشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو سب سے عجیب و غریب کون سا والا حادثہ لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔